السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں سیرت صحابہ سیریز کے حوالے سے ہم جس شخصیت کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی کے اوپر ہم کچھ روشنی ڈالیں گے اور اس سے کچھ سمجھنے سیکھنے کی یا اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام کے بھی جانثار صحابہ میں شامل رہے۔ یہ تو ان کا وہ تعارف ہے جس سے بڑی خصوصیت ہمیں ان کی سیرت میں نظر نہیں آتی، جس کا ہم تذکرہ آگے بھی کریں گے۔ لیکن بہرحال آپ کے جو والد محترم تھے ان کا تعلق ایک یمن کے طے قبیلے سے تھا، جس کی نسبت سے تائی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے والد محترم بھی عرب و عجم کے اندر فیاضی اور سخاوت کا استعارہ تھے۔ بلکہ آج بھی کسی کو اگر کسی نے فیاضی یا پھر پیسے دینے کے حوالے سے کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کو انہی کے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی حاتم تائی۔ حاتم تائی کے گھرانے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا، عدی بن حاتم، اور ان کی پرورش بہت ہی اچھے ماحول میں ہوئی۔ یعنی یہ وہ شخصیت کے گھر میں پلے کہ جن کی سخاوت اور فیاضی جو ہے وہ آج بھی اس کے لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کی جو وفات تھی، یعنی آپ کے والد محترم کی وفات حاتم تائی کی، وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے یا اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل ہو گئی، اس لیے وہ اسلام کی ان تک دعوت نہیں اس طرح سے پہنچ سکی۔ بہرحال جس وقت ان کو ٹرانسفر ہوئی اپنے قبیلے کی، سمجھ لیں امارت، یہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں بڑے سردار شمار ہوا کرتے تھے اور اپنے پورے قبیلے کی ذمہ داری انہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی طے قبیلے کی۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام کی دعوت ہر طرف عرب کے اندر پھیلائی گئی تو ان کے قبیلے تک بھی دعوت اسلام پہنچ گئی، لیکن یہ دعوت اسلام کو انہوں نے یا ان کے قبیلے نے قبول نہ کیا فوری طور پہ۔ نبی علیہ السلام نے کچھ عرصے بعد ان کے قبیلے کی طرف ایک مہم کے اوپر بھی لوگوں کو بھیجا۔ غالباً مولا علی علیہ السلام ہی اس لشکر کے اندر بھی بڑی پوسٹ پر تھے یا اس کو لیڈ کر رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور غالباً 9 ہجری کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ تو جب اس قبیلے کو یا عدی بن حاتم کو اس کی خبر ہوئی کہ اس طریقے سے مسلمان آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے، تو ان کے قبیلے کے اندر ایک عجب افراتفری پھیل گئی، اور انہوں نے اس وقت دین اور دنیا کے درمیان ایک ان کا ایسا پھنس کے رہ گئے کہ میں اب کیا کروں، میں اپنی امارت بچاؤں یا مسلمان ہو جاؤں یا کیا کروں۔ تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس وقت یہ وہاں سے بھاگ نکلے اور کسی دور کے علاقے کے اندر چھپنے کے لیے چلے گئے تاکہ بعد میں مسلمانوں کا سامنا کیا جائے۔ لیکن بہرحال جس وقت مسلمانوں نے ان کے قبیلے کے اوپر یا ان کے علاقے کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت بہت سے ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے ہتھیار فوری ڈال دیے، کیونکہ جس قبیلے کا سردار ہی اپنا خاندان لے کے بھاگ جائے تو پھر اس کو سردار کے بعد لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس دوران جس وقت یہ اپنے خاندان وغیرہ کو لے کے فرار ہوئے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بہن جو ہے وہ پیچھے قبیلے میں کسی وجہ سے رہ گئی، جن کا نام صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے بھی بعد میں قبول بھی کر لیا اسلام کو۔ تو صفانہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی، ان اسیران جنگ میں شامل تھیں جنہیں مدینہ لے کے آیا گیا۔ جب یہ مدینہ لائے تو حضرت عدی بن حاتم جو ہے وہ تو بھاگ چکے تھے، کسی اور علاقے میں چھپے ہوئے تھے اپنے کچھ لوگوں کو لے کے۔ تو یہ صفانہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ قید کے اندر آ گئے۔ تو جس وقت ان کی نبی علیہ السلام کی قید میں آ گئے تو صفانہ جو ہے بہت حکمت والی اور اپنے والد کی طرح بہت زیادہ فیاضی کرنے والی تھی، یعنی حاتم تائی کی صفات ان میں بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کا اسپیشل خیال رکھنے کا بھی کہا کہ اتنے بڑے سردار کی یا اتنے بڑے شخصیت کی بیٹی ہیں یہ، تو ان کی اسپیشل اکرام کا بھی آرڈر جاری کیا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ جو صفانہ ہیں ان کی بھی سیرت پہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی ہم علیحدہ سے بھی ایک نشست ریکارڈ کروائیں گے۔ تو بہرحال صفانہ جو ہے ان کو نبی علیہ السلام نے ان سے مکالمہ بھی ہوا، تو صفانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اس چیز پر قائل بھی کیا،
اور ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے کہ میں اس طرح سے بڑے سردار کی بیٹی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی کی سفارش کے اوپر ان کی یہ بات مان لی کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ جب چھوڑنے کا آرڈر دیا گیا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے فیاضی کے طور پہ، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اس وقت یہ بھی بتایا کہ یہ جو صفات ہے نا تمہارے والد حاتم طائی والی، یہ اصل میں مسلمانوں کی صفات ہے۔ اس سے بھی وہ عورت بڑی متاثر ہوئی، ان کے قبیلے والے بہت متاثر ہوئے۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام نے جب ان کو چھوڑ دیا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں، سٹینڈ سٹل رہیں، اور کہا کہ میں اتنی زیادہ وہ بے حس نہیں ہوں کہ میں صرف اپنے آپ کو چھڑواؤں اور نکل جاؤں، مجھے اپنے قبیلے والوں کو بھی چھڑوانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر مزید فیاضی، مزید حکمت اور مزید جو ہے وہ سمجھ لیں ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے ان کے قبیلے والوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی سواری کا بھی بندوبست کیا کہ ان کے لیے، اور ان کے کہا گیا کہ کوئی اچھا قبیلے والا، اعتماد والا جب آپ کے یہاں سے یمن جا رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ جائیے گا، اتنی دیر آپ یہاں بالکل اکرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مدینے میں رہ سکتی ہیں۔ بہرحال یہ جب روانہ ہوئی، یہ عدی بن حاتم کے چھٹنے کی جگہ بھی ان کو معلوم تھی، ان کی بہن تھی ظاہری بات ہے، تو یہ جب گئیں تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا، یعنی ذلیل سے مراد طعن کا شکار کیا کہ تم اپنی بہن کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تم نے کیا کیا، اور ادھر نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ اس طرح فیاضی والا معاملہ اور بہت زیادہ سخاوت والا معاملہ کیا۔ تو اس سے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پھیلا، یعنی عدی بن حاتم کے اوپر نبی علیہ السلام کی اس سخاوت کا۔ ظاہری بات ہے اتنے سخی خاندان کا اور حاتم طائی کا بیٹا ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی سخاوت سے متاثر کیسے نہ ہوتا۔ خیر جب وہ اس نے ارادہ کیا، وہ نکلا اور مدینے پہنچ گیا فوری، اس کے کچھ دیر بعد فوری مدینے پہنچا تو مدینے میں کیا دیکھتا ہے، ان سیدھا مسجد نبوی میں پہنچا، اور لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے، لوگ دھوم مچ گئی کہ حاتم طائی کا بیٹا آ گیا، عدی بن حاتم آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے پوچھا آپ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم ہیں؟ انہوں نے بالکل ہاں کہا اور چلے ان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا عدی بن حاتم کا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ابھی تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب لے کے جا رہے ہیں تو رستے میں بازار آیا، بازار سے گزرتے ہوئے یعنی ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں رستے میں کوئی بوڑھی عورت اور ایک بچہ یا مرد جو ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو، بوڑھی عورت نے روکا اور آپ سے کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کی یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ نبی علیہ السلام وہیں رک گئے عدی بن حاتم کے بالکل ساتھ ہی، اور ان کو جواب دیا، ان کی بات سنی اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا۔ اب عدی بن حاتم کے ذہن میں یہ چیز تھی، یہ تو کوئی بادشاہ ہیں اور میرا قبیلے پہ قبضہ ہو جائے گا اور میری ساری دولت چھن جائے گی، مال دولت سب تباہی بربادی ہو جائے گی، کیونکہ بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور اپنا وہاں پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ فیاضی دیکھی نبی علیہ السلام کی کہ ایک عام عورت بھی آپ کو روک کر اپنا مسئلہ پوچھ لیتی ہے، اپنی بات کر لیتی ہے، اور کوئی امیری غریبی کا فرق وہاں نہیں ہے، تو اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا۔ اور یہ باتیں عدی بن حاتم نے بعد میں بھی بتائیں جب اپنے قبول اسلام کا واقعہ بتایا۔ تو نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے گئے، یا اپنے جہاں بھی ان کا کمرہ وغیرہ تھا وہاں لے کے گئے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹھنے کے لیے ایک اسپیشل گدی تیار کی، یعنی چمڑے کی یا کسی چیز کی، وہاں پہ ان کو بٹھایا اور خود نارمل جگہ پر بیٹھے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ ایک بڑے ناز نخروں میں پلی ہوئی اولاد ہے اور بڑی امارت اور بڑی امیری کے اندر پلی ہوئی اولاد ہے، اس لیے ان کا اکرام کیا جائے۔ تو بڑی اچھی جگہ ان کے لیے تیار کی، وہاں ان کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود نارمل جگہ پر بیٹھ گئے، اور کچھ روایات کے مطابق زمین پہ بیٹھ گئے۔ بہرحال جب اس نے یہ بھی آپ کی فیاضی دیکھی، سخاوت دیکھی کہ یہ میرا اتنا اکرام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کیا چیز مانے ہے جو تم اسلام قبول نہیں کر رہے، مطلب اتنے نیک پرہیزگار تمہارا خاندان سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا ہم عیسائیت کے مذہب پر ہیں، ہمارا عیسائی مذہب بھی بہت اعلیٰ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے مذہب کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے اور نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دینا شروع کر دیے، یا نبی علیہ السلام نے ان کو خود سے بتانا شروع کر دیا کہ عیسائیت کے اندر تمہارا یہ ہے، تمہارا جو قبیلہ ہے اور تمہارا جو عیسائیت کا فرقہ ہے وہ فلاں فرقہ ہے، اور میں اس کو بھی اسی طریقے سے جانتا ہوں۔ بڑی نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ علم و حکمت والی باتیں کی۔ آخر کار یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول انہوں نے کر لیا،
اور اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام نے آپ کو آپ کی نہ تو امارت سے ہٹایا، نہ قبیلے کی سرداری سے ہٹایا، بلکہ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو آپ سے ملنے وہ آئے، غالباً مسجد نبوی تھی، تو حضرت عمر لوگوں کو زیادہ تر نارمل ہی طریقے سے ملتے تھے، تو عدی بن حاتم بھی جب آئے تو حضرت عمر نے ان کو نارمل طریقے سے ملے، تو عدی بن حاتم نے اپنے ایکشن سے یا اپنے باڈی جیسچر سے یہ شو کروانے کی کوشش کی کہ میں کوئی کامن عام بندہ نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو بہت توجہ سے ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ تم وہ شخص ہو جب اسلام کو یا دین کو یا نبی علیہ السلام کو دنیا نے دھتکارا اور تم نے اسلام قبول کر کے اسلام کی مدد کی، اور تمہارے قبیلے طے سے سب سے زیادہ مال غنیمت یا مال نے مسلمانوں کی جو مدد کی، یعنی تم جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد تم نے جو اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کی، وہ ان اولین مالوں میں سے ایک ہے جس سے صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب مزید اس طریقے سے آپ کی سخاوت اور آپ کی چیزیں گنوانا شروع کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، تو عدی بن حاتم نے کہا بس ٹھیک ہے، یعنی فوری بولے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی بھی ایک آپ کی ملاقات تھی۔ پھر اسی طریقے سے جب مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں چلتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام سے ان کی بہت محبت تھی، بلکہ اس سے پہلے اگر حضرت عثمان کا دور دیکھیں رضی اللہ عنہ کا، تو اس دور کے اندر جب شورش برپا ہوئی یا اور مسئلے مسائل ہوئے تو اس وقت عدی بن حاتم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسیز سے یا پھر ان کی حکومت سے بہت کچھ اختلاف تھے، تو آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، آپ کسی بہت کم ملا کرتے تھے، نہ ہی حضرت عثمان کی سپورٹ میں نہ ان کے اگینسٹ کسی شورش کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ تو آپ کی شہادت کے بعد جب مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے بھرپور طریقے سے مولا علی کی خلافت کو سپورٹ کیا، جنگوں میں گئے، اور ایک جنگ کے اندر آپ کا بیٹا بھی شہید ہوا، غالباً اس کا نام محمد تھا، اور اسی طریقے سے آپ کی ایک آنکھ بھی مولا علی کے ساتھ ایک جنگ کے اندر لڑتے ہوئے، ان کی طرف سے لڑتے ہوئے، ان کے صحابی کے طور پہ لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئی، بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیا ان کی جنگوں میں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پھر گوشہ نشین ہوئے اور بہت کم لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب حضرت معاویہ کی خلافت آئی تو یا حضرت معاویہ کی بادشاہت آئی یا ان کی حکومت آئی تو اس حکومت کے اندر بھی آپ گوشہ نشین رہتے، بلکہ جو ان کا ایک گورنر تھا زید، ٹھیک ہے، گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد تھا غالباً، یا کوئی گورنر تھا، اس نے بھی آپ کے چچا زاد بھائی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی عدی بن حاتم نے بہت زیادہ کلمہ حق بلند کیا، اور اسی طریقے سے حضرت معاویہ کے سامنے بھی ایک دفعہ کلمہ حق بلند کیا، جب حضرت معاویہ آپ کے سامنے آئے اور کہا تم کیوں خاموش رہتے ہو، تو اس وقت بھی آپ نے بہت ہیوی الفاظ کے اندر حضرت معاویہ کے سامنے کہا کہ ہمارے پاس وہ تلواریں بھی موجود ہیں جن سے ہم تمہارے خلاف مولا علی کے ساتھ لڑا کرتے تھے، لیکن ہم کسی وجہ سے اس وقت خاموش ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کی بہت زیادہ جرأت تھی جو کہ آپ اس وقت کے ٹاپ سپریم حکومت کے عہدیدار یا پھر بادشاہ سے یا لوگوں کے مطابق خلیفہ سے اس طریقے سے بھی بات کر لیتے تھے، اور آپ کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن مولا علی کی حوالے سے آپ لوگوں کو بہت سخت جواب دیا کرتے تھے کیونکہ ان سے محبت ہی آپ کی ایسی تھی۔ تو بہرحال آپ کی سخاوت کے واقعات، آپ کے والد کی طرح آپ کی بھی سخاوت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ سے کچھ دیگیں مانگی، یعنی دیگیں ادھار یا ویسے مانگی کہ مجھے کچھ دیگیں بھیج دو، یا بڑے بڑے برتن جنہیں دیگیں کہتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ دیگیں خالی نہیں بھیجی، آپ نے بھر کے، یعنی کھانے پینے کے سامان سے بھر کے وہ دیگیں بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا صحابی نے کہ یا اس شخص نے کہ میں نے تو خالی برتن مانگے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خاندان کی روایت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو خالی برتن دے دیں اس طریقے سے اور اس میں کھانا یا یہ سامان نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک آپ کی فیاضی کا بڑا واقعہ ہے۔ ایک بندے نے آپ سے ایک دفعہ 100 درہم مانگ لیا کہ مجھے 100 درہم دے دیں، انہوں نے کہا تم نے ہمارے خاندان کو یا ہماری فیاضی کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا کہ ہم سے صرف 100 مانگ رہے ہو، بھائی زیادہ مانگو۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے واقعات آپ کی فیاضی کے، آپ کی حکمت کے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بہادری کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے کے، اور اسی طریقے سے
لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کے بہت سے واقعات آپ کی زندگی کے مشہور ہیں، اور بتایا یہی جاتا ہے کہ آپ کی جو وفات ہے وہ آپ کی جو وفات ہے وہ 120 سال کے قریب آپ کی عمر تھی جس وقت آپ کی وفات ہوئی، اور 67 ہجری میں بتایا جاتا ہے آپ کی وفات ہوئی، اور مولا علی کے بعد آپ نے کوفہ کے اندر ہی سکونت اختیار کی اور وہیں پہ زیادہ تر اپنا وقت گزارا۔ تو یہ تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، کہ جن کی سیرت کے بارے میں ہم نے آج کچھ سیکھنے کی، پڑھنے کی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس عظیم صحابی کو جنت الفردوس کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ جمع فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے کہ ہم بھی نبی علیہ السلام، آپ کے اہل بیت صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے آج کا زیادہ تر مواد اس کتاب سے، یہ کتاب ہے 30 پروانے شمع رسالت کے۔ تو یہ اس کتاب کے اندر بھی صحابہ کے حالات بہت زیادہ شامل ہیں، تو 30 صحابہ اسپیشل انہوں نے اس کتاب کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، جس سے ہم نے آج عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس کاوش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔